بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں، دریائے نیل کا واقعہ کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اور اسے دریائے نیل میں ڈالا گیا اور دریائے نیل بہنا شروع ہو گیا۔ قدیم مصری لوگوں میں ایک عجیب رسم تھی، وہ دریائے نیل کو اپنا دیوتا تصور کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے کہ یہ دیوتا بھی انسانی قربانی کے بغیر خوش نہیں ہوگا اور یہ پانی نہیں دے گا۔ چنانچہ یہ لوگ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کرتے اور دریائے نیل میں اس کی قربانی دے دیتے، اور ان کے اس عمل سے دریائے نیل بہنے لگتا اور مصری لوگ اس کے پانی سے سیراب ہوتے۔ دوستو، یہ واقعہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اس واقعے کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے۔ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا اور یہ دریا آج تک اسی طرح سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے مزید واقعات بھی۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پیغام ارسال فرمایا۔ اس میں انہوں نے باشندگان مصر کی اس رسم کا تذکرہ کیا جس کے مطابق وہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو دریائے نیل کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے۔ قصہ یہ تھا کہ مصری شہریوں نے گورنر مصر جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے امیر، ہمارے اس دریا کی ایک رسم ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جب چاند کی 12ویں رات ہوتی ہے، ہم ایک کنواری لڑکی اس کے والدین کی اجازت سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم اس کے والدین کو جب راضی کر لیتے ہیں تو اسے بہترین زیورات اور ملبوسات سے آراستہ کرتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس طرح دریا روانی پر آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مصر کو جواب دیا، تمہارا یہ طریقہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام سابقہ تمام جاہلانہ رسم و رواج کی نفی کرتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دن انتظار کیا لیکن دریائے نیل روانی میں نہ آیا۔ پانی نایاب ہوا تو نوبت جلاوطنی تک آ پہنچی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تمام حالات لکھ بھیجے۔ یہ مراسلہ پڑھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، اے عمر، تو نے جو کہا ٹھیک ہے، میں اپنے اس خط میں اپنا ایک پرچہ ڈال رہا ہوں، اسے نیل کے حوالے کر دینا۔ جب یہ خط عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور اس پرچے کو پڑھا گیا تو اس میں یہ عبارت لکھی تھی، اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، اما بعد، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ واحد قہار کے حکم سے چلتا ہے تو سن لے، وہ تجھے چلائے گا۔ ہم اپنے اللہ عز و جل کے حضور سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلائے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تحریر کردہ کاغذ کا ٹکڑا دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ اگلے دن ہفتے کی صبح نمودار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں 16 ہاتھ گہرا پانی جاری کر دیا۔ یوں اہل مصر سے نیل کے سلسلے میں ایک وحشیانہ رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ فی الحقیقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے سے توحید کے مطالب و مقاصد بیان فرمائے کہ دریائے نیل اللہ ہی کی مشیت اور قدرت سے جاری ہوگا، اور لوگوں کو ان کے گندے عقیدے سے خبردار کیا جو ان کے دلوں میں رچ بس چکا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دینی شعور، دانائی اور سمجھداری سے اس رقیق اور ظالمانہ رسم کو اہل مصر کے دل و دماغ سے کھرچ ڈالا۔ دوستو، عابس بن ربیعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور فرمایا، بلا شبہ مجھے یقین ہے کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع،
اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور معنوی اتباع کا کتنا حسین نمونہ ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ اس لیے ارشاد فرمائے کیونکہ لوگ زمانہ قریب میں بتوں کے پجاری رہ چکے تھے۔ وہ اس بات سے خائف ہوئے کہ کہیں جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس پتھر کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا پتھروں کی تعظیم کی اس طرح کی ایک قسم ہے جس طرح جاہلیت میں کی جاتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ارشاد سے استلام کا مقصد واضح فرما دیا کہ دراصل یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان میں امور دین میں شارع علیہ السلام کی فرما برداری، تسلیم و رضا اور حسن اتباع کا بہترین اسوہ پایا جاتا ہے کہ وہ کام ضرور کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، چاہے اس کی حکمت کا علم ہو یا نہ ہو۔ یہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم قاعدہ ہے۔ اتباع سنت کی عادت اور ہر دم اتباع سنت کا شوق ہی وہ عظیم الشان عمل تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نصرت ربانی کے مستحق قرار پائے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اتباع سنت فرض ہے، اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا اور انہیں اپنی مدد اور تائید سے سرفراز کرے گا۔ دوستو، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند سے روایت کرتے ہیں کہ نافع بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ بیت رضوان والے درخت کے پاس آتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈانٹ پلائی اور پھر اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا توحید کی حمایت و حفاظت کے سلسلے میں ایک عظیم کردار تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کی بو سونگھ لیتے تھے۔ جہاں بھی فتنے پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہوتا تھا وہ فتنوں کے تمام اسباب کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ بیت رضوان والے درخت کے پاس جا کر نماز پڑھنا ایک ایسا عمل تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نہیں بلکہ بعد میں آنے والے کچھ افراد نے شروع کیا تھا۔ یہ ایک بدعت کا آغاز تھا۔ عین ممکن نہیں کہ یہ نئی سوچ آگے چل کر مستقل شجر پرستی میں تبدیل ہو جاتی، اس لیے انہوں نے اس درخت کا ہی صفایا کر دیا۔ دوستو، تستر نامی جگہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر نمودار ہوئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً لکھا کہ دن کے وقت 13 قبریں کھدواؤ، پھر رات کے وقت ان کی میت کو کسی ایک قبر میں دفن کر دو اور ان کی قبر کو زمین کے برابر رکھو تاکہ لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہونے پائیں۔ دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایک سفر کے دوران میں انہوں نے کچھ لوگوں کو باری باری ایک جگہ نماز پڑھتے دیکھا۔ انہوں نے دریافت فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو مساجد کا درجہ دے دیا تھا۔ پھر فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو یہاں نماز ادا کر لو ورنہ آگے چل دو۔ دوستو، شام کے محاذ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی امت کے حق میں مصلحت عامہ کے سوا کچھ نہ تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زبردست عقیدت و تعلق سے خائف ہو گئے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ یہ عقیدہ نہ رکھنے لگیں کہ اللہ کی مدد صرف خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ تمام فتوحات خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی تجربہ کاری کا نتیجہ ہے۔ اس طرح لوگ صرف خالد رضی اللہ تعالی عنہ پر بھروسہ کر لیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو یہ سکھلانے کی کوشش فرمائی کہ مددگار صرف اللہ تعالی ہی کی ذات عالی ہے، وہ جس کی چاہے مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہی قادر مطلق ہے، جو چیز چاہے کرے۔ لہٰذا انہوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے مفصل حکم نامے میں اس کی وجہ بیان فرمائی۔ پھر یہ حکم تمام علاقوں کے گورنروں کی طرف روانہ کر دیا گیا تاکہ عقیدہ توحید کی حفاظت ہو۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکم نامے میں لکھا، میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ناراضی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بس لوگ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ انہیں بتا دوں کہ صرف اللہ ہی کی ذات عالی ہے جو ہر کام بناتی ہے۔ دوستو، معاویہ بن کرہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کچھ یمنی حضرات سے ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم متوکل لوگ ہیں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم تو زبردستی متوکل بن جانے والے لوگ ہو۔ سچے متوکل تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے زمین میں دانہ کاشت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عمر بن میمون اپنے باپ سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، ہم نے جب مدائن فتح کیا تو وہاں ایک کتاب دیکھی، اس میں بڑی عجیب باتیں تحریر تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا وہ اللہ کی کتاب تھی؟ اس نے کہا، نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا منگوایا اور اسے مارنے لگے۔ ساتھ ساتھ آپ یہ آیت پڑھتے جاتے جس کا ترجمہ ہے، الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اے نبی، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابیں تورات اور انجیل کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پادریوں کی کتابوں پر یقین کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی کتابیں مٹ گئیں اور ان میں موجود علم ناپید ہو گیا۔ اسلم بیان فرماتے ہیں، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے، آج کل ہم دوران طواف رمل یعنی تیزی سے کیوں چلتے ہیں جبکہ اس کا سبب باقی نہیں رہا؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم وہ عمل ہرگز ترک نہیں کر سکتے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کیا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ سے احرام باندھا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس عمل سے روکا اور سخت الفاظ میں فرمایا، لوگ کیا کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے ہی شہر سے احرام باندھ لیا۔ ابو وائل سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں بیت اللہ میں شیبہ بن عثمان کی کرسی پر بیٹھا تھا، اسی جگہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اس بیت اللہ میں موجود تمام خزانے چاندی اور سونا تقسیم کر دوں۔ میں نے عرض کیا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں؟ میں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ کے دونوں ساتھیوں نے اس طرح نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں ان دونوں کی اقتدا کرتا ہوں۔ دوستو، یہ وہ چند واقعات ہیں جو ہمیں عقیدہ توحید کی حفاظت اور اتباع سنت کے جذبے سے سرشار رہنے اور بدعات کے خلاف برسر پیکار رہنے کا سبق دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین اسلام کے مطابق توحید کو سمجھا، اسے خوب جانا اور پھر اس پر پورا عمل کر کے دکھایا۔ وہ لوگوں کے ظاہر اور باطن میں موجود ہر قسم کی بت پرستی کے آثار مٹانے کے در پہ رہنے اور انسان کے دل و دماغ کے ایک ایک ریشے کو نور توحید سے منور کرنے کے آرزو مند تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی حقیقت کو اسلامی معاشرے میں اس کی تمام تر جزیات اور مقاصد عظیمہ سمیت راسخ کرنا چاہتے تھے، اور شرک کی ہر شکل اور اس کی ادنا سے ادنا خفی رمق کو بھی نیست و نابود کرنے اور بدعتوں کے خلاف برسر پیکار رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ وہ ہر آن ہر گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے اقوال و اعمال کی اتباع پر زور دیتے تھے۔ یہی ان کا قانون اور یہی ضابطہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو کامیابی اور مقبولیت کی بلند ترین مسند پر بٹھا دیا۔ وہ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں وسیع رحمتوں سے نوازے، آمین۔ آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں عبادات کے اہتمام کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ چکے تھے
کہ ہمارا سارے کا سارا دین دراصل عبادت ہی عبادت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ جامع و نافع نظام ہے جو فرد سے لے کر سماج تک اور گھریلو زندگی سے لے کر ریاست کے اجتماعی نظام تک تمام تر جزیات سمیت زندگی کے ہر شعبے پر حاوی اور لاگو ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں تمام امور کے بارے میں کامل ضابطوں اور جامع قواعد کا حامل لاہ عمل ہے۔ ایمانیات، اعتقادات، عبادات، ریاست کی تشکیل، اسلامی سیاست، عسکری بندوبست، مالی نظام، معاشرتی استحکام، تہذیبی حسن، معاملات، عقوبات، امن اور جنگ کے زمانے میں طرز عمل، دشمنوں کے ساتھ صلح و جنگ کے اصول، سفارت کے آداب، تجارت کے طریقے، حتیٰ کہ گھریلو زندگی میں بھی رہنے سہنے کے اسلوب، اسلام ان تمام امور کے بارے میں ہماری مکمل رہبری فرماتا ہے اور ہر قسم کے مطلوبہ قوانین وضع کرنے میں بھرپور مدد دیتا ہے۔ ہمارے مذہبی شعائر مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بڑی زبردست اہمیت اور اعلیٰ مرتبے کی عبادات ہیں، لیکن یہ سب امور مکمل عبادت نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کا ایک جز ہیں جسے اللہ تعالیٰ بہت پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ عبادت فی الحقیقت زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے۔ عبادت کا یہی وہ مفہوم ہے جس کے سبب اللہ پاک لوگوں کو زمین میں حاکمیت عطا فرماتا ہے۔ عبادت ہی کی بدولت زندگی میں صحیح اعتقاد پختہ ہوتا ہے، اخلاقی اقدار میں رسوخ پیدا ہوتا ہے اور معاشرتی مسائل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب آپ نماز، زکوٰۃ، حج، ذکر اور روزے جیسی عبادات کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستعدی اور انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کے قلوب و اذہان میں عبادت کا ذوق بیدار کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو نماز کا حکم فرماتے اور جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کی سخت گوشمالی فرماتے تھے۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نقش قدم پر چلے، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی نماز جیسی اہم عبادت کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، نماز کی ترغیب دلائی اور تارک نماز کا تعاقب فرمایا۔ انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو لکھا، تمہارا سب سے بڑا فرض میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے اس کی خود بھی حفاظت کی اور لوگوں سے بھی حفاظت کرائی، سمجھ لے اس کا دین محفوظ ہو گیا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دیگر دینی عبادات کو بڑی آسانی سے ضائع کرنے والا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی، ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو تیسری صف میں بھی سنی جا سکتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے نماز فجر میں قرآن مجید کے اس حصے کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں۔ اس پر وہ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی جو آخری صف میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ نماز میں لا یعنی عمل کرنے والے سے فرماتے تھے، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کا اثر اس کے اعضاء و جوارح سے نظر آتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسلامی لشکروں کی خبر نہ آتی تو قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور مجاہدین کی کامیابی کے لیے تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتے تھے۔ جب اہل کتاب سے مارکا ہوا تو آپ نے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی۔ وہ خود کو اور سب لوگوں کو نماز کے بارے میں پابند فرماتے، اس کے سنن و فرائض کا خصوصی اہتمام کرتے، لوگوں کو نماز ٹھیک سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی تلقین فرماتے اور بدعت سے سختی کے ساتھ روکتے تھے۔ ایک دفعہ نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی اور مشغولیت کے سبب 2 ستارے طلوع ہو گئے تو انہوں نے اس کے فدیے میں 2 غلام آزاد فرمائے۔ وہ کسی مؤثر عذر کے بغیر 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کو گناہ کبیرہ قرار دیتے تھے۔ عصر کے بعد نفلی نماز سے منع فرماتے تھے۔ جو نماز جمعہ میں دیر سے آتا تھا اس کی گوشمالی فرماتے تھے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے
دوران خطبہ ایک مہاجر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سابقین میں سے تھے مسجد میں داخل ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اسی وقت پوچھا، یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں ایک کام میں انتہائی مشغول تھا، اذان ہو گئی تو میں گھر بھی نہ جا سکا، صرف وضو کیا اور مسجد میں آ گیا۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا صرف وضو ہی کیا ہے؟ حالانکہ تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن غسل کا حکم دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساجد میں شروع سے منع فرماتے تھے۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں، میں مسجد میں تھا کہ اچانک کسی شخص نے مجھے کنکری ماری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا، جاؤ ان دو آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ پھر ان سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا انتہائی ادب کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی مسجد میں نماز ادا کرتی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو جانتی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ بیوی نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک مسجد جانے سے نہ رکوں گی جب تک آپ منع نہ کر دیں۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو وہ اس وقت مسجد میں ہی تھیں۔ یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امور شریعت کی قدردانی اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی درخشندہ مثال ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی چاہت کو مغلوب کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے درمیانی حصے میں نماز ادا کرنے کے شائق تھے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق نماز پڑھتے تھے۔ جب رات کا آخری حصہ ہو جاتا تو اہل خانہ کو بیدار فرماتے اور کہتے، نماز کے لیے جاگو، نماز کے لیے جاگو۔ پھر یہ آیت تلاوت فرماتے جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہترین انجام تو اہل تقوی کے لیے ہے۔ ایک رات وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی عوامی مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے، نہ وہ سو سکے نہ نماز پڑھ سکے۔ فرمایا، اللہ کی قسم، نہ میں سو سکتا ہوں نہ نماز پڑھ سکتا ہوں۔ کوئی سورت پڑھتا ہوں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ شروع میں ہوں یا سورت کے اختتام پر۔ پوچھا گیا، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، لوگوں کے غم کی وجہ سے۔ وہ رات کی نماز کی قضا دن کے وقت کر لیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے، جس شخص کا رات کا وظیفہ یعنی نفلی نماز وغیرہ یا اس کا کچھ حصہ رہ جائے، وہ اسے فجر اور ظہر کے مابین مکمل کر لے تو وہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، گویا اس نے وہ وظیفہ رات ہی کو ادا کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ اذان دیا کریں۔ فرمایا، اگر خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں اذان بھی دے سکتا تو ضرور دیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بے حد عاجزی تھی۔ وہ اپنے پروردگار سے خوب دل لگا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کی دعا کے مشہور الفاظ یہ تھے، اے اللہ، میرے سارے عمل نیک کر دے، اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اور یہ ذرہ بھر بھی کسی غیر کے لیے نہ ہو۔ مزید فرماتے، اے اللہ، اگر تو نے مجھے اپنے ہاں بدبخت لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اور نیک بخت لکھ دے تو چیز کو مٹانے اور برقرار رکھنے پر قادر ہے۔ فرماتے تھے، مجھے دعا کی قبولیت سے زیادہ دعا کی شرائط کا فکر ہوتا ہے، کیونکہ جب مجھے دعا کا طریقہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت یقینی بات ہے۔ وہ عام لوگوں کو اطاعت گزار لوگوں کے قریب رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ کہتے تھے، تم اطاعت گزار لوگوں کے قریب رہا کرو، ان کی ہر بات توجہ سے سنو، ان لوگوں کو سچے امور الہام ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے انسان تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا بہت پسند کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، اے ابو موسیٰ، ہمیں ہمارا رب یاد دلا دے۔ پھر وہ قرآن پڑھتے تھے تو سب حاضرین سنتے تھے اور بہت روتے تھے۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں نماز تراویح کا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے باجماعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ انہوں نے باجماعت تراویح کا حکم تمام شہروں کے حکام کو ارسال فرمایا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ رمضان المبارک کی ایک رات گھر سے نکلے، مسجد کی طرف آئے، دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں تراویح ادا کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی اکیلا ہی نماز پڑھ رہا ہے تو کہیں ایک مختصر سا گروہ باجماعت تراویح ادا کر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ اگر میں ان سب نمازیوں کو ایک قاری کی اقتداء میں اکٹھا کر دوں تو یہ تراویح کا بہتر طریقہ ہوگا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو ایک ہی امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر یکجا کر دیا۔ عبد الرحمن بن عبد النقاری جو اس واقعے کی عینی شاہد ہیں فرماتے ہیں، پھر میں دوسرے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے نکلا، دیکھا لوگ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تراویح ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے، جو لوگ سو رہے ہیں وہ رات کے آخری حصے میں تراویح ادا کریں گے، وہ جاگنے والوں سے بہتر ہیں۔ لوگ بہرحال رمضان میں رات کے ابتدائی حصے میں قیام کرتے تھے۔ اس قصے سے یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ تراویح کی ابتدا ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ ان کی ایجاد نہیں تھی، بلکہ تراویح کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی جاری تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ کیا کہ لوگوں کو ایک ہی قاری کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ لوگ پہلے متفرق طور پر تراویح ادا کرتے تھے، اب یکجا ہو کر ادا کرنے لگے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ارشادات عالیہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان المبارک میں بحالت ایمان ثواب کے حصول کی غرض سے قیام کیا، اس کے تمام سابقہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رات گئے گھر سے نکلے اور مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی۔ لوگوں نے بھی ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ لوگوں میں اس بات کا چرچا ہو گیا، دوسرے دن پہلے سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کی۔ صبح کے وقت یہ بات ہر طرف پھیل گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اگلی رات کو جوق در جوق مسجد میں پہنچ گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ چوتھی رات اتنے لوگ آئے کہ مسجد میں نہ سما سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، نماز فجر ادا فرمائی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، خطبہ حاجت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، بلا شبہ تمہارا اس طرح ذوق و شوق سے مسجد میں آنا مجھ پر مخفی نہ تھا، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ مبادا نماز تراویح تم پر فرض ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ممکن ہے تم اس میں کوتاہی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انتقال فرمایا، اس وقت تراویح کا طریقہ اسی طرح تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس یکسانیت کو دیکھ کر بدعت کا لفظ استعمال کرنا لغوی اعتبار سے تھا، کیونکہ کوئی بھی کام جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو، لغوی طور پر اس پر بدعت ہی کا اطلاق ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کو نماز تراویح میں ایک امام کی اقتداء میں جمع کرنا اور پھر تمام شہروں میں باجماعت تراویح کا حکم نامہ ارسال فرمانا ان کی نماز تراویح سے زبردست محبت اور اسے منظم کرنے کے ذوق کا ثبوت ہے۔ دوستو، اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادائے فریضہ زکوٰۃ کا نہایت توجہ سے اہتمام فرمایا۔ انہوں نے زکوٰۃ کی وصولی کے نظام کو منظم کیا۔ اس کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی آمدنی میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ اس کی تفصیل ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے۔ حج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے دور خلافت میں مسلسل ہر سال حج کرتے رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے 10 حج کیے، بعض روایات کے مطابق انہوں نے 9 حج کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے خصوصی انتظامات پر خاص توجہ دی۔ انہوں نے حج کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی عملے کا تقرر فرمایا اور ریاست کے تمام ذمہ دار حکام کے لیے امور کو فرض لازم قرار دیا، جن میں لوگوں کو حج کے اوقات سے آگاہ رکھنا اور حج کے مشاعر کی طرف سفر کرنا، شریعت کے مطابق لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دینا، حج کے دوران میں اپنے فرائض ادا کرنا، شرعی ارکان حج کی پیروی کرنا، نماز کی امامت کرانا اور مشروع خطبات دینا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اولاً حج کی ترغیب دیتے تھے، پھر انہیں حج کرنے کا حکم جاری کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی ریاست کے تمام شہروں میں اپنے ہرکارے بھیجوں، وہ جا کر بغور جائزہ لیں کہ جو بھی حج کی استطاعت رکھتا ہے مگر حج نہیں کرتا، اس کے احوال سے مجھے مطلع کریں تاکہ میں اس پر جزیہ عائد کر دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امر کے بڑے آرزومند تھے کہ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی بیت اللہ ہر وقت بارونق رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ حج کے مہینوں میں ہی عمرہ ادا کر لیتے تھے اور باقی پورا سال عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اس طرح بیت اللہ سال بھر ویران سا رہنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حج کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی اسی طرح عمرہ ادا کریں جس طرح حج کے دنوں میں کرتے ہیں، تاکہ بیت اللہ ایام حج کے علاوہ بھی سال بھر آباد رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختیار کردہ یہ طریقہ افضل ترین طریقہ تھا۔ اس کا اقرار ان لوگوں نے بھی کیا جن کے نزدیک حج تمتع افراد اور قران سے افضل ہے۔ اس کے قائل امام احمد وغیرہ ہیں۔ صحیح سند سے ثابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا غلاف ہر سال صدقہ کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ روزے کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل پیرا رہتے۔ وہ ایک دن روزے سے تھے، بادل چھایا ہوا تھا، انہوں نے اندازہ لگایا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، چنانچہ روزہ افطار کر لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں سورج پھر نمودار ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے فرمایا معاملہ آسان ہے کیونکہ ہم نے تو اجتہاد کیا تھا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک آدمی مسلسل روزے رکھتا ہے۔ وہ اس کے پاس گئے، اسے کوڑا مارا اور فرمایا مسلسل روزہ رکھنے والے کچھ کھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات کے سلسلے میں انتہائی محنت فرماتے تھے۔ وہ بہت زیادہ نفلی نماز ادا کرنے والے تھے، مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ آخری عمر میں روزوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ صدقہ و خیرات کرنے میں سب سے آگے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ان کے بعد بھی اہل باطل کے خلاف جنگوں میں شرکت کی۔ ان کے دور خلافت میں کفار سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان سب کا انہیں بھرپور ثواب ملے گا، کیونکہ ان تمام جنگوں کے محرک وہی تھے۔ وہ عموماً اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، فرماتے تھے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس میں شفا ہے، لوگوں کا ذکر چھوڑ دو، اس میں بیماری ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے تھے خلوت نشینی کی عادت ڈالو۔ دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تجارت کرنے والوں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، انہیں دین حنیف کے مطابق معاملات طے کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ انہوں نے بازاروں کے احوال کی دیکھ بھال کے لیے بہت سے نگران مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے بازار اور عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کو دیگر بازاروں کا نگران مقرر فرمایا تھا۔ سیرت خلفاء کا مطالعہ کرنے والا اس نتیجے پر بآسانی پہنچ سکتا ہے کہ اسلامی ریاست میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام اسلامی شریعت کے مطابق ہوتا تھا۔ یہ نظام معاشرے کی ترقی کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہا، حتیٰ کہ ایک مستقل شعبے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کی خصوصی طور پر جداگانہ شرائط وضع کی گئیں۔ کچھ شرائط اس کے نگرانوں کے بارے میں، کچھ شرطیں بالفعل اس فرض کو ادا کرنے والوں کے لیے، اور کچھ شرطیں ادا کیے جانے والے اعمال پر عائد کی گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں کے معاملات میں سخت ترین احتساب کا اہتمام فرماتے تھے۔ وہ اپنا کوڑا سنبھال کر بنفس نفیس بازاروں کا دورہ کرتے تھے۔ جو تاجر تادیب کا مستحق ہوتا اسے ادب سکھاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ازار میں ملبوس دیکھا، اس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ وہ ہاتھ میں اپنا کوڑا اٹھائے اس حالت میں بازاروں میں چکر لگا رہے تھے کہ سوائے اس پیوند لگے ازار کے ان کے بدن پر کوئی قمیض نہ، گرمی سے بچاؤ کے لیے سر پر لپیٹنے کی کوئی چادر۔ علامہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود بے حد سادہ مزاج تھے۔ وہ اون کا لمبا کرتا پہنتے تھے، اس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوتے تھے۔
وہ اپنا کوڑا کندھے پر رکھے بازاروں کی خبرگیری فرماتے تھے، جہاں بھی ضرورت ہوتی اس کے مطابق لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احتساب کی ایک مثال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مالک بن اوس بن حدثان سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، میں بازار گیا، میں نے تاجروں سے کہا، کون میرے ساتھ دراہم سے تبادلہ کرے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں اپنا سونا دے دو، جب ہمارا خادم آئے گا تو ہم تمہیں چاندی دے دیں گے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، تجھے اسے ابھی اسی وقت چاندی دینی پڑے گی، ورنہ تجھے اس کا سونا واپس کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، چاندی سونے کے بدلے میں سود ہے مگر جب نقد ہو، اور گندم کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ جب نقد ہو اور دونوں کا وزن برابر ہو۔ جو کے بدلے میں سود ہیں مگر یہ کہ نقد ہوں اور دونوں کا وزن برابر ہو۔ کھجور کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقد ہوں اور دونوں کا وزن برابر ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احتساب کی ایک اور مثال آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے بازار میں ایک آدمی کو دیکھا، اس نے دودھ میں پانی ملا رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا دودھ زمین پر بہا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذخیرہ اندوزی کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے حاطب بن ابی بلتہ سے دریافت فرمایا، اے حاطب، تو اپنا سودا کس حساب سے بیچتا ہے؟ حاطب نے عرض کیا، میں 2 مد کے حساب سے بیچتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، تم ہمارے دروازوں کے سامنے ہمارے ہی علاقوں اور بازاروں سے سودا سلف خریدتے ہو، ہماری گردنوں سے گزرتے ہو اور پیمانہ اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہو۔ سا کے حساب سے سودا بیچو۔ سا 4 مد کا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات قبول نہیں تو پھر ہمارے بازار میں سودا مت بیچو، کہیں اور چلے جاؤ، وہاں سے مال خریدو اور جس طرح چاہو بیچو۔ دوستو، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تاجروں نے بہت سا فالتو مال ذخیرہ کر رکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس رزق بھیجے اور جب یہ رزق ہمارے بازاروں میں پہنچ جائے تو کچھ لوگ بیواؤں اور مسکینوں کا رزق روک کر اپنے اضافی مال ذخیرہ کر لیں، پھر وہ تاجر انتظار کرتے رہیں کہ جب باہر سے مال لے کر آنے والے اپنا مال بیچ کر چلے جائیں تو پھر مرضی کا بھاؤ مقرر کریں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی باہر سے ہمارے بازار میں اونٹوں کا قافلہ لانے والا تاجر جو بھی مال لائے گا، چاہے موسم سرد ہو یا گرم، وہ عمر کا مہمان ہوگا۔ وہ جلد بازی نہ کرے بلکہ جس طرح جی چاہے بیچے اور نہ چاہے تو نہ بیچے۔ مسلم بن جندب فرماتے ہیں، ایک دفعہ مدینے میں کھانے کا سامان آیا، بازار کے تاجر آئے اور وہ سامان خرید کر لے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا، اے بازار والو، کیا تم ہمارے بازاروں میں تجارت کرتے ہو؟ لوگوں کو بھی اس میں شریک کرو۔ تم یہاں سے نکلو، باہر جاؤ، وہاں سے مال خرید کر لاؤ اور پھر بیچو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذخیرہ اندوزی کو صرف انسان اور جانوروں کی خوراک تک ہی محدود نہ رکھتے تھے، وہ ہر اس مال کا ذخیرہ کرنے سے منع فرماتے تھے جس کی مارکیٹ میں مانگ ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے بازاروں میں ذخیرہ اندوزی منع ہے۔ لوگ اپنے زائد مال کو یہ دیکھ کر ذخیرہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے بازار میں رزق مہیا فرما دیا ہے، جب وہ بک جائے گا تب وہ اپنا مال مہنگے داموں بیچیں گے۔ آج کے بعد کوئی بھی باہر سے مال لانے والا جو اپنے کندھے پر مال اٹھائے ہوگا، سردی ہو یا گرمی، وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ وہ جلد بازی نہ کرے، جس طرح جی چاہے سکون کے ساتھ اپنا مال بیچے۔ جن نصوص کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کا مقصد ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے۔ ذخیرہ اندوزی سے من مانے بھاؤ مقرر کیے جاتے ہیں، اس طرح فقراء، مساکین اور یتیم متاثر ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاطب سے کی گئی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ حاطب 2 مد کے حساب سے مال بیچ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہمارے دروازوں کے سامنے ہمارے ہی علاقوں اور بازاروں سے سودا سلف خرید لیتے ہو، ہماری گردنوں سے گزرتے ہو، پھر اپنی مرضی سے بیچتے ہو، ایسا نہ کرو، سا کے پیمانے سے بیچو۔ ذخیرہ اندوزی کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی میں کمزور طبقے کا استحصال ہوتا ہے۔
انہوں نے فرمایا اللہ ہمارے پاس لوگوں کے ذریعے سے رزق بھیجتا ہے۔ جب یہ باہر سے آنے والے تاجر ہمارے بازاروں میں آ جاتے ہیں تو کچھ لوگ اپنا سامان ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس طرح مساکین اور بیوائیں متاثر ہوتی ہیں۔ جب یہ آنے والے تاجر اپنا سامان بیچ کر چلے جاتے ہیں تو پھر ذخیرہ اندوز حضرات اپنے اموال منمانی قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں نہایت سخت ریمارک دیے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات عوام الناس اور تجارت کی سہولت اور اشیاء ضرورت کا بھاؤ مناسب سطح پر لانے کے لیے بذات خود ضروری ہدایات جاری فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی تیل لے کر آیا اور بازار کے بھاؤ کی بجائے اپنے بھاؤ سے بیچنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا تو تم اپنا سودا بازار کے بھاؤ بیچو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہیں اپنے نرخ پر مجبور نہیں کریں گے۔ پھر اس آدمی کو وہاں لوگوں سے دور روانہ کر دیا۔ دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی کو کوڑے مارتے تھے جو تجارت کی غرض سے بازار میں بیٹھ جاتا اور اسے تجارت کے اسلامی احکام کا علم نہ ہوتا۔ وہ فرماتے تھے جسے سودے کے بارے میں کوئی علم نہ ہو وہ ہمارے بازار میں تجارت کے لیے نہ بیٹھے۔ وہ بازاروں کا چکر لگاتے اور کبھی کسی کو کوڑے بھی مارتے اور فرماتے ہمارے بازار میں وہ آدمی کاروبار کرے جو عالم ہو، بصورت دیگر وہ سمجھ لے کہ وہ دانستہ یا نادانستہ سود کھا رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ریاست کے تمام معاملات و مسائل یکساں اہمیت کے حامل تھے۔ وہ کسی بھی معاملے میں کوتاہی کے قائل نہ تھے۔ وہ کسی بھی حالت میں حاکم کے لیے سستی کو ناقابل تصور سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈیوں کی اصلاح کے لیے قواعد وضع فرماتے اور وصولی و ادائیگی کے طریقے منظم فرماتے، تجارت میں استحکام اور ٹھہراؤ کو یقینی بناتے۔ ان کے قواعد کی بدولت نہ دھوکے کی گنجائش ہوتی نہ ملاوٹ کی۔ وہ ذخیرہ اندوزی کا سختی سے سد باب کرتے تھے۔ انہوں نے شراب یا کسی اور کالے دھندے کا ہر امکان ختم کر دیا۔ انہیں تجارتی دنیا میں کوئی جہالت اور ناجائز بات قطعاً قبول نہ تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے لیے نہایت مختصر مگر جامع فیصلہ صادر فرمایا کہ جو آدمی اسلامی آداب تجارت سے واقف نہ ہو وہ ہمارے بازار میں تجارت نہ کرے۔ اس طرح انہوں نے خرید و فروخت کے معاملات میں ہر خرابی کا دروازہ بند کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قانون آج کل کی دنیا میں جاری ہونے والے قوانین میں سے اس قانون سے کس قدر مماثلت رکھتا ہے۔ جس شخص کو کسی کام کے بارے میں مطلوبہ عملی لیاقت کی ڈگری حاصل نہ ہو وہ شخص وہ کام نہیں کر سکتا۔ آج کل ملکی سطح پر بازاروں کا نظام منظم کرنے اور اس پر نگرانی مؤثر بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بازاروں کو ضابطے میں رکھنے کے لیے منڈیوں میں خاص تجارتی مراکز تعمیر کیے جاتے ہیں یا کوئی جگہ مخصوص کی جاتی ہے جہاں سے تجار کی اصلاح، رہنمائی اور آگاہی کے لیے انہیں ایک ضابطے میں رکھا جاتا ہے۔ اس طرح سب لوگ سکون سے رہتے ہیں۔ اس عظیم کام کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اولیت اور مسابقت نصیب ہوئی۔ انہوں نے تجارتی نظام کو بے لگام نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بہت سے نگران مقرر فرما رکھے تھے جو اس نظام کی حفاظت اور تنظیم کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے سلمان بن حسمہ کو منڈیوں کا انچارج بنایا تھا، جبکہ صائب بن یزید اور عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود کو ان کا معاون خاص اور عامل مقرر کیا تھا۔ یوں تجارتی شعبے کا ایک نگران اعلیٰ اور پھر اس کے ماتحت بہت سے نگران ہوتے تھے۔ بلا شبہ منڈیوں کی اس نظم بندی اور سہولت سے عوام کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوئیں۔ وہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے سلسلے میں بہت سی صعوبتوں کا سامنا کرنے سے بچ گئے۔ جب حاکم وقت تجارت کا نظام ٹھیک رکھنے کے بارے میں اس قدر توجہ دلاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اجر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اقدامات بالکل درست، صحیح، سالم، پوری طرح قابل عمل اور نتیجہ خیز تھے۔ ان مفید اقدامات نے ثابت کر دیا کہ اسلام دنیا بھر میں زندگی کے ہر گوشے میں، ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے موزوں ہے، جو ہر دور کی نسل کو ترقی کا راستہ دکھاتا ہے اور تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے۔ اسلام کسی کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں۔ اسلام کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، وہ سب کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو محنت مزدوری کرنے اور حصول رزق کے لیے تگ و دو کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔
محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ ہم مغرب کے علاقے میں تھے۔ میرے پاس سامان کی ایک گٹھڑی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ سامان کی گٹھڑی ہے، میں اس سے بازار میں تجارت کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے قریشیو، سیرین اور اس جیسے دیگر حضرات تجارت میں تم پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ تجارت خلافت و امارت کا تیسرا ستون ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی 3 دفعہ ایک ہی جنس کی تجارت کرے اور نفع نہ ہو تو اسے کسی دوسرے کام کی تجارت کرنی چاہیے۔ مزید فرمایا، کوئی نہ کوئی فن ضرور سیکھا کرو، ممکن ہے تمہیں اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ مزید فرمایا، اگر تجارت نہ ہوتی تو تم لوگوں کے دست نگر ہوتے۔ مزید فرمایا، کمائی کا کوئی بھی ذریعہ چاہے وہ کتنا ہی حقیر اور ہلکا نظر آتا ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ مزید فرمایا، جب تم میں سے کوئی اونٹ خریدے تو بڑا اور موٹا تازہ اونٹ خریدے، اگر نہ ملے تو اس کی تلاش میں دوسرے بازار کا رخ کرے۔ مزید فرمایا، اے فقراء کی جماعت، اپنے سر اٹھاؤ، تجارت کرو، اب راستہ واضح ہو چکا ہے، اب تم لوگوں پر بوجھ مت بنو۔ یہ بھی فرمایا، تم میں سے کوئی بیٹھے بٹھائے محض یہ دعا ہی نہ کرتا رہے، اے اللہ مجھے رزق دے۔ ایسے شخص کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر آسمان سے سونے چاندی کی برسات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید تم فلاح پاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نوجوان کو دیکھتے اور وہ انہیں اچھا معلوم ہوتا تو دریافت فرماتے، کیا تجھے کوئی کام آتا ہے؟ اگر وہ جواب نفی میں ملتا تو فرماتے، یہ نوجوان میری نظر سے گر گیا ہے۔ مزید فرمایا، جہاد کے بعد میری سب سے محبوب تمنا یہ ہے کہ میری موت ایسی حالت میں آئے کہ میں اپنے کجاوے کی شاخوں کے درمیان رہ کر اللہ کی زمین میں اس کا فضل تلاش کر رہا ہوں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کر رہے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے۔ دوستو، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں آئے، دیکھا کہ وہاں غالب اکثریت نبتیوں یعنی عراق کے اجمیوں کی ہے۔ وہ اداس ہو گئے۔ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو اس صورتحال کی خبر دی اور ترک تجارت پر ملامت کی۔ لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوحات کے ذریعے سے تجارت سے بے نیاز فرما دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اسی طرح رہے تو یاد رکھو کہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کے اور عورتیں دیگر عورتوں کے دستنگر بن جائیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ان ممتاز افراد کے بارے میں بڑے متفکر ہو جاتے تھے جو جہاد میں مصروف نہ ہونے کے باوجود تجارت سے غافل رہتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ دوستو، بلا شبہ چوکیداری کا نظام محکمہ پولیس کی خشت اول ہے۔ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چوکیداری نظام کے نگران اعلیٰ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری خود سنبھالی۔ کبھی وہ اپنے ساتھ اپنے غلام اسلم کو رکھتے اور کبھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ در حقیقت چوکیداری کا مقصد چوروں، فسادیوں اور شر پھیلانے والوں کا تعاقب کرنا ہے۔ اس چوکیداری نظام کو محکمہ پولیس کی ابتدائی شکل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اہل ایمان دن کے وقت کسی بھی ناپسندیدہ امر کو روکنے اور اپنی حفاظت کرنے کی خود طاقت رکھتے تھے، اور جب وہ سو جاتے تھے تو چوکیدار ان کی حفاظت کرتے تھے۔ جب فسادی بڑھنے لگے اور دن کی روشنی میں بھی خلاف شریعت کام ہونے لگے تو وہ دن کے وقت بھی حفاظتی اقدامات کی ضرورت محسوس ہوئی تو محکمہ پولیس معرض وجود میں آیا۔ صحیح تعبیر کے مطابق محکمہ پولیس مستقل چوکیداری ہی کا فرض انجام دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کی نگہبانی فرماتے تھے۔ ان کے اس عمل نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان دنوں مدینہ طیبہ اسلامی ریاست کا دارالخلافہ ہونے کے ساتھ ساتھ فرزندان اسلام کا گہوارہ اور احکام ریاست جاری ہونے کا مرکز تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ طیبہ کے راستوں میں گشت فرماتے تھے تاکہ اپنے اعمال کی طرف کی جانے والی کوئی کوتاہی یا پوشیدہ رکھا گیا کوئی معاملہ خود دیکھ سکیں
اور اس کا مداوع کر سکیں۔ انہوں نے بہت سے ایسے قواعد و ضوابط وضع فرمائے جن کی ضرورت تھی، اور بہت سے ایسے اصول و ضوابط ختم کر دیے جن کی ضرورت باقی نہ تھی۔ اس حوالے سے آپ کو دوستو چند واقعات بتاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں کچھ تاجر آئے، انہوں نے عیدگاہ میں پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، کیوں نہ آج ہم ان لوگوں کی چوکیداری کریں؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موافقت فرمائی۔ دونوں رات کے وقت ان کی نگہبانی میں مصروف رہے اور نماز پڑھتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو اس کی ماں سے کہا، اللہ سے ڈر اور اپنے بچے کا خیال کر۔ پھر واپس اپنی جگہ آ گئے۔ رات کے آخری حصے میں بچے کی دوبارہ آواز سنی تو دوبارہ فرمایا، تجھ پر افسوس، تو کیسی ماں ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں رات بھر تیرا بچہ سکون سے نہیں سویا۔ تو اس خاتون نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں اسے کھانا کھلانا چاہتی ہوں لیکن یہ کھاتا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضابطہ ہے کہ وہ دودھ چھڑائے گئے بچے کا وظیفہ مقرر فرماتے ہیں۔ انہوں نے ہر دودھ چھڑائے ہوئے بچے کا وظیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ چند مہینوں کا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کر۔ پھر صبح کی نماز پڑھی تو دوران نماز میں ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ شدت گریہ سے ان کی قرات کی آواز بھی لوگوں تک نہ پہنچی۔ بعد ازاں فرمایا، اے عمر، تیرا برا ہو، تو نے کتنے مسلمانوں کے بچے قتل کر ڈالے، ان سے فیاضی کا سلوک نہیں کیا۔ پھر ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے، اے لوگو، اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلد بازی سے کام نہ لو، ہم ہر مسلمان بچے کا وظیفہ مقرر کیے دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ حکم نامہ پوری اسلامی ریاست میں ارسال فرمایا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا معاشرہ کتنا بلند پایا معاشرہ تھا، وقت کے سب سے بڑے فرمانروار انصاف کو کس معراج تک پہنچا دیا تھا، جس کے سبب ہر مسلمان بچے کا نام و وظائف پانے والے کی فہرست میں لکھا گیا اور بیت المال سے اس کا حصہ مقرر ہو گیا۔ کیونکہ بیت المال پر تمام مسلمانوں کا یکساں حق ہے، اس کا تمام تر ذمہ دار وہ شخص ہے جسے لوگوں نے اس کا امین اور نگران مقرر کیا ہے، لہذا اس کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ بیت المال کا پیسہ ناحق خرچ کرے یا کسی مستحق کا واجب وظیفہ بند کرے یا روک لے۔ دوستو، اسی طرح فوجیوں کی گھروں سے دور رہنے کی زیادہ سے زیادہ مدت اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کی تھی، اس پر ابھی تک اسی طرح سے عمل کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول ایک رات چوکیداری کا فرض انجام دے رہے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ گشت کرتے کرتے مدینے کی ایک بستی سے گزرے، وہاں ایک مکان سے ایک عورت کی انتہائی درد انگیز صدا سنائی دی۔ وہ اشعار کی زبان میں کہہ رہی تھی، آج کی رات لمبی ہو گئی، ستارے گردش میں ہیں، میں جاگ رہی ہوں، میرے پاس میرا رفیق زندگی نہیں کہ میں اس سے کھیلوں، اندھیری رات میں اس کی روشنی چاند بن کر چمک رہی ہے، جو ہستی اس سے دل بہلائے گی وہ کتنی خوش نصیب ہوگی، وہ پتلی کمر والا اپنے خاندان کا منظور نظر ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو پوری کائنات کی پرواہ کیے بغیر اس چارپائی کی چولیں توڑی جا چکی ہوتی۔ میں صرف اس ہر گھڑی نگرانی فرمانے والے سے ڈرتی ہوں جس کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ ایک پل کی کوتاہی بھی لکھ لیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو ملبوسات اور کچھ خرچہ مرحمت فرمایا اور محاذ جنگ کے سالار کو حکم بھیجا کہ اس کے شوہر کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق پھر وہ اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر گئے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس وقت کیسے تشریف لائے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیاری بیٹی، یہ تو بتاؤ کہ عورت اپنے خاوند سے دوری پر کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، وہ 1، 2 اور 3 مہینے تک صبر کر سکتی ہے، جب چوتھا مہینہ ختم ہو جائے تو اس کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامہ جاری فرمایا، 4 مہینے سے زیادہ دیر تک کسی فوجی کو محاذ جنگ پر نہ رکھا جائے۔ کسی بھی مجاہد کے اپنی بیوی سے دور رہنے کی یہ مدت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت و حکمت کی آئینہ دار ہے، لہٰذا اس حکم پر سب متفق ہو گئے۔
جو مجاہدین اپنے احوال کی مناسبت سے اس مدت کی پاسداری نہ کرنا چاہتے ان کے لیے الگ نظام وضع کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کے کمانڈروں کو حکم نامہ بھیجا کہ وہ ان مجاہدین سے صاف بات کر لیں جو لمبے عرصے تک اپنے گھر نہیں جاتے، نہ اپنی بیویوں کو خرچہ بھیجتے ہیں۔ ایسے مجاہدین کو تاکید کی جائے کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس واپس آئیں یا انہیں مناسب خرچہ ارسال کریں، ورنہ انہیں طلاق دیں اور طلاق کی صورت میں پچھلے تمام واجبات ادا کریں۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکیدارانہ نظام کی برکت سے مجاہدین کی عزتیں محفوظ ہو گئیں۔ ایک رات وہ مدینہ کے گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے، ایک مکان سے اشعار پڑھنے کی آواز آئی۔ ان اشعار سے اٹکاؤ اور لگاؤ کی قابل گرفت بو آ رہی تھی۔ ایک عورت رات کے سناٹے میں شراب پینے اور ایک خوبصورت نوجوان سے آرزوئے ملاقات کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی یہ آرزو یا تو برحق تھی یا وہ عورت حقیقت سے قطع نظر محض دل بہلانے کے لیے یہ عاشقانہ اشعار گنگنا رہی تھی۔ بہرحال ظواہر کے اعتبار سے یہ اشعار قابل گرفت ہی قرار پاتے تھے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: کیا مجھے شراب مل سکتی ہے؟ میں شراب پینا چاہتی ہوں۔ کیا نصر بن حجاج سے ملاقات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار سن لیے اور صبح کے وقت فوراً نصر بن حجاج کو طلب فرمایا۔ وہ حاضر ہوا۔ وہ انتہائی خوبرو اور لمبے بالوں والا نوجوان تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بال منڈوا دیے۔ بال منڈوانے کے بعد وہ زیادہ خوبصورت لگنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پگڑی باندھنے کا حکم دیا۔ پگڑی باندھ کر وہ بھی اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر نظر آنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مدینہ بدر کر کے بصرہ بھیج دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام عورتوں کو فتنے سے بچانے، برائی کا دروازہ بند کرنے اور ان مجاہدین کی عزتیں محفوظ رکھنے کے لیے کیا جو اللہ کے راستے میں محو جہاد تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام ان کی بے خطا ذہانت، بصیرت اور مصلحت عامہ کے لیے ان کی حکمت و دانائی کا نادر شاہکار تھی۔ نصر بن حجاج کی خوبصورتی، اس کی زبردست کشش و جاذبیت، مجاہدین کا گھروں سے دور سرحدوں پر ہونا اور مدینے میں ہر قسم کے امن اور راحت کا ماحول موجود ہونا، یہ سب اسباب مل کر ایک بڑے فتنے کا دروازہ کھول سکتے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ اس فتنے کا سبب بننے والے نوجوان کو کارزار جہاد کے کسی علاقے میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ وہاں جا کر جنگی مہارت حاصل کر لے اور محاذ پر موجود اپنے جنگی لیڈروں اور دیگر افراد کی دلیریوں سے استفادہ کر سکے۔ ان دنوں بصرہ شہر بڑی فوجی اہمیت اور حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ ایسا شہر ہی اس جیسے نوجوان کا مؤثر علاج تھا۔ جب اس شعر پر گنگنانے والی خاتون کو اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اسے اندیشہ ہوا کہ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سزا دیں گے، چنانچہ اس نے ہیلے سے کام لیا اور چند اشعار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اس خلیفہ وقت سے کہہ دیجئے جو بڑا بردبار ہے، میرا شراب یا نصر بن حجاج سے کیا واسطہ؟ میں نے تو ان دونوں باتوں کے علاوہ صرف ابو حفص کا تذکرہ کیا تھا، دودھ پینے اور اس کی خمار آلود عاجز نگاہ کا تذکرہ کیا تھا۔ بلا شبہ اس نے خواہشات کو تقوی کی لگام ڈال کر باندھ دیا ہے، یہاں تک کہ خواہشات نے لگام اور کاٹھی ڈالنے کا اقرار کیا ہے۔ آپ اپنے گمان کو حقیقت خیال نہ کیجیے، بلا شبہ معاملہ ایک اللہ سے ڈرنے اور اس کی رحمت کی امید پر مبنی ہے۔ یہ شعر سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو لکھا: مجھے تیری طرف سے خیر اور بھلائی ملی ہے۔ میں نے نصر بن حجاج کو تیری وجہ سے جلا وطن نہیں کیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے خبر ملی تھی کہ وہ عورتوں کے پاس آمد و رفت رکھتا ہے، اس لیے مجھے فتنے کا اندیشہ ہو گیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے اور فرمایا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیبا ہیں، جس نے خواہشات کے گھوڑے کو لگام اور زین ڈال کر باندھ دیا اور خواہشات نے اس کا اعتراف بھی کر لیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عامل بصرے کے گورنر کو ایک خط لکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی وہاں کئی دن رکا رہا۔ ایک دن اعلان ہوا کہ مسلمانوں کا ایلچی واپس جا رہا ہے، اگر کوئی واپسی کے لیے اپنا نامہ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ اپنا نامہ جلد از جلد پہنچا دے۔ یہ سن کر نصر بن حجاج نے بھی ایک خط لکھا اور اسے دوسرے دیگر خطوں میں چھپا دیا۔ اس خط میں اس نے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، اما بعد۔ پھر کچھ اشعار لکھے جن کا ترجمہ یہ ہے: مجھے اپنی عمر کی قسم،
آپ نے مجھے مدینے سے نکالا اور رسوا کیا۔ آپ نے جو سلوک کیا وہ آپ کے لیے روا نہ تھا۔ آپ نے مجھے بے قصور بلا جرم مدینے سے جلا وطن کیا، حالانکہ میرا حرمین شریفین میں ایک خاص مقام تھا۔ اگر کوئی حسینہ کسی دن کوئی آرزو کر بیٹھے جبکہ عورتوں کی اکثر تمنائیں محض فریب ہوتی ہیں، تو کیا آپ میرے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے؟ اس کے بعد اب بقا کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اب میں کسی مجلس میں کلام کے قابل نہیں۔ میری پاک بازی پر میرے خاندان کے نیک اور باعزت بزرگ اس گمان کی تردید کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بس یہ ہم دونوں کی حقیقت ہے۔ کیا اب آپ مجھے واپس بلا لیں گے؟ اب تو میری طاقت اور بلندی دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اے امام الہدا، ایک مسلمان کو جلا وطنی کی سزا نہ دیں، کیونکہ اس کی عزت اور پاسداری معروف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط پڑھا اور ارشاد فرمایا، جب تک میری خلافت رہے اس وقت تک یہ فیصلہ بدلنا ممکن نہیں۔ چنانچہ نصر بن حجاج بصرہ ہی میں مقیم رہا، یہاں تک کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو، اسی طرح کے واقعات سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کی یہ زندگی بھری پڑی ہے، جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو آپ کو یہ کیسی لگی، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔